رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کے اس پروگرام میں جو خطاب ہوگا اس خطاب کے لیے عنوان مقرر کیا گیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شخصیت اور تعلیمات۔ اس عنوان پر کچھ گفتگو کرنی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں میں سے میں صرف ایک پہلو پر کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا وہ پہلو محبوبیت کا پہلو ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ محبوب تھے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بھی آپ محبوب تھے۔ اسی محبوبیت پر مجھے تھوڑی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو بہت محبوب رکھتے تھے، بہت چاہتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے۔ بچپن کے زمانے میں بہت زیادہ محبت کا برتاؤ کرتے تھے، اور آپ اکثر ان کے لیے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی احبہما فاحبہما، یعنی اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، لہذا تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین کے لیے اکثر اس طرح کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور زید بن حارثہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لڑکپن میں اپنا متبنہ بنا لیا، اپنا منہ بولا بیٹا۔ یہ غلام تھے، قید ہو کر آئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے۔ جب اپنا متبنہ بنا لیا، اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، تو ظاہر ہے کہ وہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو صاحبزادے تھے یعنی حضرت اسامہ، ان سے بھی محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ بعض موقع پر ان دونوں کو ہی جنگ کا سپہ سالار بھی بنایا، اتنی محبت کرتے اور اتنی قربت رکھتے تھے۔ تو یہی زید بن حارثہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میں کچھ کام سے گیا
اور میں نے اپنا وہ کام پورا کیا، اور کام سے فارغ ہو کر جب میں لوٹنے لگا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں، اور آپ کی حالت یہ بتا رہی تھی کہ چادر کے اندر کوئی چیز آپ نے چھپائی ہے۔ تمہیں تعجب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے اپنی اس چادر میں کیا چھپا رکھا ہے؟ جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر کھول دی، اپنی چادر ہٹائی تو دیکھا کہ ایک پہلو پر، ایک زانو پر حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک زانو پر حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھا حضرت اسامہ بن زید نے۔ اب جب کہ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت اسامہ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گہرا لگاؤ ہے۔ وہ ان کے متبنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جنہیں اللہ کے رسول اپنے پہلوؤں پر بٹھائے ہوئے تھے، ان سے بھی آپ بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول نے اپنی چادر کھولی اور اس طرح سے حسن و حسین کو بیٹھا ہوا دکھایا اور یہ منظر پیش کیا، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی۔ وہاں سامنے حضرت اسامہ ہیں، اور حضرت اسامہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی کہ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو مخاطب کر کے یہ بھی فرمایا کہ ہذان ابنایا و ابنا ابنتی، یعنی یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو اپنا بیٹا قرار دیا کرتے تھے، حالانکہ رشتے کے اعتبار سے وہ آپ کے صاحبزادے اور آپ کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ وہ تو آپ کے نواسے تھے۔ لیکن عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی حسن و حسین کا تذکرہ کرتے، ان کا چرچا کرتے، تو یہی کہتے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، ہذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ یہ گہری وابستگی اور گہری محبت کو ظاہر کرنا تھا کہ انہیں میرا نواسا سمجھ کر ان کو مجھ سے دور مت سمجھنا، بلکہ یہ میرے بیٹے کی طرح ہیں، میرے بیٹے ہیں، بیٹے جیسی محبت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا ارشاد فرمائی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، کہ اے اللہ بلا شبہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور اس شخص سے بھی تو محبت فرما کہ جو ان دونوں سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے سامنے یہ دعا فرمائی۔ اب یہاں پہ دو محبتیں سامنے ہیں، ایک حضرت اسامہ کی محبت ہے اور ایک حسن و حسین کی محبت ہے۔ تو حضرت اسامہ پر یہ واضح کر دیا، اور حضرت اسامہ کے واسطے سے پوری امت پر واضح کر دیا کہ حسن و حسین سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ اپنے متبنہ سے بھی زیادہ، اپنے متبنہ کے بیٹے سے بھی زیادہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور ان کی محبت وہ محبت ہے کہ اس محبت کے لیے میں خدا سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور اس سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب آپ نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کر دی کہ اللہ تو ان سے محبت فرما، تو اللہ تعالیٰ
کی بارگاہ میں حسن و حسین محبوب ہو گئے، انہیں اللہ کی محبت حاصل ہو گئی اور اللہ ان سے بھی محبت فرمانے والا ہو گیا کہ جو حسن و حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ محبوبیت تھی، حضرت امام حسین کی یہ محبوبیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں محبوب رکھتے تھے، ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور یہ محبت کی باتیں، یہ محبت کا رشتہ، یہ محبت کا تعلق بہت گہرا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار موقع پر اس کو ظاہر کیا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت پر بلایا گیا، تو آپ کے ساتھ آپ کے چند اصحاب بھی تھے، جا رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے۔ اچانک راستے میں دیکھا کہ حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تمام اصحاب کے آگے آ گئے، چل رہے تھے، آگے پیچھے تھے لوگ، لیکن اللہ کے رسول سب سے آگے آ گئے۔ سامنے حسین ہے، بچپن کا عالم ہے، کھیل رہے ہیں، اللہ کے رسول ان کے آگے آ گئے، سب سے آگے آ گئے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ سامنے حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں، ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا اور انہیں بلانے لگے۔ اس طرح آپ کے بلانے سے حضرت امام حسین ہنسنے لگے، اور وہ بلا رہے، اللہ کے رسول ان کو بلا رہے ہیں، لیکن حسین ادھر ادھر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب نہیں آ رہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، دعوت طعام کے لیے جا رہے تھے، لیکن جب حسین راستے میں نظر آئے تو روک دیا اپنے تمام اصحاب کو اور آگے آ گئے، اور حسین کے ساتھ اس طرح محبت کا اظہار کرنے لگے، محبت کا برتاؤ کرنے لگے، بلا رہے ہیں کہ آؤ، بچپن کا عالم ہے، وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور قریب گئے اور حضرت امام حسین کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے ہاتھوں میں پکڑا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے انہیں بوسہ دیا، انہیں بوسہ دیا، حضرت امام حسین کے منہ پر بوسہ دیا، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، یعنی میں مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت رکھے۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے تھے، تمام لوگوں کو روک دیا، امام حسین کو تو وہ اپنے گھروں میں کھلایا ہی کرتے تھے، اپنے گھر کے اندر ان سے محبت تو فرمایا ہی کرتے تھے، لیکن اس طرح سامنے پوری قوم کے تمام اصحاب کے سامنے اس طرح سے آپ نے برتاؤ کیا تاکہ وہ تمام لوگ جان لیں، تاکہ وہ تمام لوگ جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین سے کس درجہ محبت کرتے ہیں اور ان کو کس درجہ چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ کس درجہ محبت کا سلوک کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک رشتے والی محبت نہیں ہے، یہ محض رشتے کی محبت نہیں ہے، بلکہ محبت کا برتاؤ کر کے دکھایا تاکہ امت یہ جان لے، اور دعا کے الفاظ آپ نے واضح کیے تاکہ لوگ جان لیں کہ حسین کی محبت صرف رشتے کی محبت نہیں ہے، بلکہ حسین کی محبت کا وہ مقام ہے کہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ حسین سے محبت رکھے، جسے اللہ کے رسول محبوب ہے وہ حسین سے بھی محبت کرے۔ اسی لیے سب کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی کہ احب اللہ من احب حسینا، کہ اللہ اس سے محبت فرمائے کہ جو حسین سے محبت کرے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو حسین سے محبت رکھنا ہوگا، رسول سے کی محبت حاصل کرنی ہے تو حسین سے محبت رکھنا ہوگا۔ یہی محبوبیت کا مقام تھا، یہی محبوب ہونا تھا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین کو کس درجہ محبوب رکھتے تھے۔ اسی محبوبیت کو، محبت کے اسی رشتے کو ایک موقع پر آپ نے اور ظاہر کیا۔ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ رہے تھے اور آنے کا انداز یہ تھا کہ ایک کاندھے پر حسن کو سوار کیے ہوئے تھے اور دوسرے کاندھے پر حسین کو سوار کیے ہوئے تھے۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجلس تھی اور اللہ کے رسول سامنے سے آ رہے تھے اور آنے کا انداز یہ تھا کہ ایک مرتبہ امام حسن کو غور سے دیکھتے تھے اور ایک مرتبہ امام حسین کو غور سے دیکھتے تھے، توجہ کرتے تھے، اور اسی حالت میں، اسی انداز میں وہ چلے آ رہے تھے۔ جب ہمارے قریب پہنچے تو ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ ان دونوں سے محبت فرماتے ہیں؟ تو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، سیدھا سیدھا یہ جواب نہیں دیا کہ ہاں میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، بلکہ آپ نے جواب یہ دیا کہ جو ان دونوں سے محبت کرے گا تو اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جو ان دونوں سے نفرت کرے گا اس نے مجھ سے نفرت رکھی، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ رسول کی محبت اگر حاصل کرنی ہے تو حسن و حسین سے محبت کرنا ہوگا، اور جو حسن و حسین سے بغض اور نفرت کرنے والا ہوگا تو گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نفرت اور بغض رکھنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی چیز کو واضح کرنا چاہتے تھے کہ حسین کی محبت کو محض رشتے کی محبت مت سمجھو، بلکہ یہ ایمان کی محبت ہے، یہ دین کی محبت ہے کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ حسین سے بھی محبت کرے، حسین سے بھی محبت کا برتاؤ کرے، اس کے دل میں حسین کی محبت بھی ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی حسین سے بغض رکھنے والا ہے اور نفرت کرنے والا ہے تو اس کو میری محبت کام نہ آئے گی، بلکہ وہ مجھ سے بھی نفرت کرنے والا اور مجھ سے بھی بغض رکھنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بات کو بہت اچھی طرح جان چکے تھے کہ حسین کی محبت کا کیا مقام ہے، اس لیے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کا بڑا ادب کرتے تھے، ان کا بڑا لحاظ کرتے تھے۔ جلیل القدر صحابہ کرام حضرت ابوبکر، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت علی ہوں، اور بھی جلیل القدر صحابہ امام حسین سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کی عظمت کو وہ پہچانتے تھے، ان کا بڑا ادب اور بڑا لحاظ فرماتے تھے، اس لیے کہ ان حضرات نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں چند مثالیں دے کر اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس قدر حسین کی محبت کو ظاہر فرماتے تھے، صحابہ اس کو بارہا دیکھ چکے تھے، اسی لیے وہ صحابہ بھی حسین سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کا بڑا لحاظ اور بڑا ادب کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں حضرت امام حسین آتے ہیں، ابھی زیادہ عمر نہیں ہے، آتے ہیں اور منبر کے قریب پہنچ کر حضرت عمر سے کہتے ہیں انزل عن منبر ابی واذهب الى منبر ابیک، یعنی میرے والد کے منبر سے اترو اور اپنے والد کے منبر کی طرف جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر میرے والد کے منبر سے اترو تو والد کہہ کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مراد لے رہے تھے،
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منبر تھا۔ حضرت عمر کے دور خلافت کی بات ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منبر تھا، تو وہ اللہ کے رسول کو اپنا والد یہاں پہ کہہ کے ظاہر کر رہے ہیں، جس طرح کہ اللہ کے رسول حسین کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے۔ کہا کہ میرے والد کے منبر سے اترو اور اپنے والد کے منبر کی طرف جاؤ۔ تو حضرت عمر نے کہا، جواب دیا، بڑی شفقت اور بڑی محبت سے جواب دیا کہ میرے والد کا تو کوئی منبر ہی نہیں، میرے والد کا تو کوئی منبر نہیں ہے، میں اپنے والد کے منبر کی طرف کیسے جاؤں؟ پھر اس کے بعد بڑی شفقت کی، بڑی محبت کا سلوک کیا اور حضرت امام حسین کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھا لیا۔ آپ حضرت عمر کی شخصیت کا اندازہ کریں، کس قدر روب و جلال والے انسان تھے۔ جب حضرت عمر خلیفہ وقت بنے تھے، مقرر ہوئے تھے، تو اس زمانے میں لوگ گلی کوچوں میں بیٹھ کر مجلسیں جماتے تھے، اپنی باتیں کرتے تھے۔ لیکن جب انہیں پتا چلا کہ حضرت عمر خلیفہ ہو گئے تو لوگوں نے حضرت عمر کے روب و جلال کی وجہ سے گلی کوچوں میں بیٹھنا بند کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ عمر جس راستے سے گزر رہے ہوں، اگر اس راستے میں شیطان آ جائے تو شیطان عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر اس قدر صاحب روب و جلال اور اس قدر صاحب ہیبت تھے، لیکن حضرت امام حسین کی محبوبیت کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح حضرت عمر کو کہا کہ میرے والد کے منبر سے نیچے اتریے اور اپنے والد کے منبر کی طرف جائیے۔ حضرت عمر جس قدر صاحب روب و جلال تھے، لیکن وہ حضرت امام حسین کی عظمت کو، ان کے ادب کو، ان کے لحاظ کو اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے۔ وہاں انہوں نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ کی، بلکہ اور زیادہ محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا اور ان کو ساتھ اپنے منبر پر بٹھا لیا، اپنے ساتھ اپنے منبر پر بٹھا لیا۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو گئے، نیچے اترے، تو انہوں نے حضرت امام حسین سے پوچھا کہ یہ بات تمہیں کس نے سکھائی، یہ بات تمہیں کس نے بتائی جو تم نے مجھ سے کہی کہ میرے والد کے منبر سے اترو اور اپنے والد کے منبر کی طرف جاؤ؟ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ بات مجھے کسی نے نہیں سکھائی، یہ بات مجھے کسی نے نہ بتائی۔ تو اس موقع پر حضرت عمر نے ایک ایسا عجیب حیرت انگیز جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ انہوں نے حضرت امام حسین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، جواب دیا تھا اور کہا تھا، حل انبت علی رؤوسنا الشعر الا اللہ ثم انتم، یعنی ہمارے سروں پر جو بال اگے ہوئے ہیں، ہمارے سروں پر جو بال اگے ہوئے ہیں، ان بالوں کو اللہ نے اگایا ہے اور پھر تم لوگوں نے اگایا ہے۔ یہ کیسا عجیب جملہ حضرت عمر نے کہا کہ ان بالوں کو اللہ نے اگایا ہے، پھر تم لوگوں نے اگایا ہے۔ کیا مطلب؟ بال اگانے والا تو اللہ ہی ہے، بال اگانے میں دوسرے کا عمل دخل کیا؟ بال اگانا، سروں پر بال اگانا یہ کنایا ہے عزت دینے سے، عزت دینا۔ حضرت عمر یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ عزت دینے والا اللہ ہے، اور مجھے جو کچھ عزت ملی ہے آج، جو کچھ مرتبہ، جو کچھ عزت، جو کچھ شان و شوکت مجھے نصیب ہوئی ہے، یہ عزت دینے والا تو اللہ ہے، مگر اس کا سبب اور اس کا ذریعہ تم لوگ ہو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے آج یہ عزت ملی ہے، اور تم اسی رسول کے خاندان سے ہو، اسی رسول کے شہزادے ہو، تم لوگوں نے یہ گویا کہ سبب بن گئے، ذریعہ بن گئے عمر کو عزت دینے میں۔ اور یہ روایت ایک ایسی روایت ہے، اور اس روایت کو نقل کرنے والے ایک ایسے امام ہیں کہ تمام مسلک کے لوگ اس کتاب کو بھی مانتے ہیں اور اس امام کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت علامہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں اس روایت کو نقل کیا، اور اس کو نقل کرنے کے بعد لکھا کہ وہ اسنادہ صحیح، کہ اس کی سند صحیح ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واضح کر دیا، حضرت امام حسین کی عظمت کو، ان کے ادب اور ان کے مقام کو پہچان لیا اور اس کو واضح کر دیا کہ عزت دینے والا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کا سبب تو تمہارا خاندان ہے، تمہارا خاندان ہے، اللہ کے رسول ہے۔ اگر اللہ کے رسول نہ ہوتے تو نہ مجھے ایمان ملتا، نہ مجھے ہدایت ملتی، نہ یہ خلافت نصیب ہوتی، نہ یہ عزت ملتی، نہ یہ روب و جلال ملتا، یا نہ یہ شان و شوکت ملتی۔ اور اسی رسول کے خاندان کے تم ایک فرد ہو تو اللہ نے عزت دی ہے، لیکن سبب اور ذریعہ تو تم ہی لوگ۔ حضرت عمر نے اس طرح امام حسین کی عظمت کو، ان کی عزت، ان کے مقام کو بھرے مجمع میں ظاہر کر دیا۔ سب نے پہچان لیا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عزت اور کیا عظمت ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ کاش آپ ہمارے پاس آتے اور آپ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے یا رات کا کھانا کھاتے۔ اس طرح شفقت اور محبت کا اظہار فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کی عزت اور محبت کو جانتے پہچانتے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح امام حسین سے محبت فرماتے ہیں، ان کا لحاظ فرماتے ہیں۔ ایک ایسا ہی موقع تھا، حضرت عمر نے ایک مرتبہ صحابہ کے بیٹوں کے درمیان کپڑے تقسیم کیے۔ جو کپڑے آئے تھے اچھے کپڑے وہ تقسیم کر دیے صحابہ کے بیٹوں کے درمیان، لیکن امام حسن اور امام حسین کو کچھ نہیں دیا، ان کپڑوں میں سے کچھ نہ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد یمن سے کچھ عمدہ کپڑے آئے، عمدہ جوڑے آئے۔ تو حضرت عمر نے وہ عمدہ جوڑے حضرت امام حسن اور حسین کی خدمت میں پیش کیے اور کہا کہ وہ جو کپڑے میں نے صحابہ کے بیٹوں کے درمیان تقسیم کرائے تھے وہ تمہاری شان کے لائق نہ تھے، اب تمہاری شان کے لائق یہ جوڑے اور یہ کپڑے آئے ہیں، اس لیے میں تمہاری خدمت میں انہیں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کپڑے تمہاری شان اور تمہاری عزت کے لائق نہ تھے۔ حضرت عمر حضرت امام حسن و حسین کی عزت اور عظمت کو کس طرح جانتے پہچانتے تھے کہ انہوں نے صحابہ کے تمام بیٹوں کو ایک طرف رکھ دیا اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی عزت اور ان کی شان و شوکت، ان کی عظمت اور محبت کو ایک طرف رکھ دیا اور پوری امت پر واضح کر دیا کہ حسن و حسین کو عام لوگوں کی طرح مت سمجھو، حسن و حسین کو عام لوگوں کی طرح مت سمجھو، بلکہ ان کے ساتھ تو امتیازی سلوک کیا جائے گا، ان کے ساتھ تو خصوصی معاملہ کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے امتیازی سلوک کر کے بتا دیا، خصوصی معاملہ کر کے دکھا دیا تاکہ لوگ حسن و حسین کی عظمت، ان کی عزت اور ان کے مقام و مرتبے کو پہچانے اور جانیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی محبوب تھے حضرت امام حسین، اور محبت کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تھا تو صحابہ بھی حسین سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کی عزت اور ان کی عظمت کو جانتے پہچانتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر، آپ ذرا دیکھیے کہ بعض موقع ایسا آیا کہ عزت حسین کے مسئلے کو لے کر، عظمت حسین کے معاملے کو لے کر بعض صحابی جوش میں آ گئے، ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے جب عظمت حسین پر غور کیا، عزت حسین اور محبت حسین کو دیکھا تو وہ جوش میں آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے
ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ حالت احرام میں اگر کوئی مچھر مار دے، احرام کی حالت میں، حاجی احرام کی حالت میں یا عمرہ کرنے والا احرام کی حالت میں اگر مچھر مار دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں عراق کا رہنے والا ہوں۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ان کے اصحاب بھی موجود تھے، کچھ لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ تو جیسے ہی اس نے کہا کہ میں عراق کا رہنے والا ہوں تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو جوش آ گیا، یک بیک بالکل جوش آ گیا، اور کہنے لگے، اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ ذرا دیکھو ان عراقیوں کو، ذرا دیکھو ان عراقیوں کو کہ یہ مجھ سے مکھی اور مچھر کے خون کے بارے میں مسئلہ جاننا چاہتے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مکھی اور مچھر کے خون کا کیا حکم ہے۔ حالت احرام میں اگر کوئی مار دے تو یہ مجھ سے مکھی اور مچھر کے خون کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ ارے اس وقت یہ کہاں تھے جب کربلا کی زمین پر حسین کا خون بہا رہے تھے؟ جب حسین کا خون بہ رہا تھا تو یہی عراقی تھے کہ اس وقت نہ سوچا کہ یہ حسین کا خون بہا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ یہ دونوں میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کو اللہ کے رسول نے اپنا پھول قرار دیا۔ پھول کو عزت دی جاتی ہے، پھول کو سونگھا جاتا ہے، نہ یہ کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ان کا خون زمین پر بہایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہی واضح کر دینا چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ مکھی اور مچھر کے خون کا مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ یہی عراق کے لوگ تھے، وہ عراق کے جہاں کربلا ہے۔ اس وقت امام حسین کا خون بہایا جا رہا تھا تو امام حسین کے خون کی عزت اور عظمت کا انہیں خیال نہ آیا۔ پوچھنے والے نے مسئلہ پوچھا تھا اور صحیح مسئلہ پوچھنا وہ چاہتا تھا، اس کو اپنے سوال کا جواب چاہیے تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے سوال کا جواب دیتے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ جیسے ہی انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ شخص عراق کا رہنے والا ہے تو انہیں ان کے ذہن میں کربلا کا نقشہ گھوم گیا، اور جب کربلا کا تصور آیا تو خون حسین انہیں یاد آیا۔ اب وہ اس پوزیشن ہی میں نہ رہے کہ وہ اس کو مسئلہ بتاتے، وہ تو خون حسین کے تصور میں غمناک ہو گئے، اتنا غم ہو گیا کہ انہوں نے اس طرح سے اپنی بات کو پیش کیا کہ خون حسین کو پہلے سوچو، یہ کیا مکھی اور مچھر کے خون کا مسئلہ لے کر آئے۔ صحابہ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور عظمت کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ ایک اور مثال میں عرض کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام چاہے وہ اکابرین صحابہ ہوں یا اصاغرین، سب حضرت امام حسین کی عزت اور عظمت کو جانتے پہچانتے تھے، ان کے ساتھ رویہ اور سلوک اسی طرح کا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مروان ان کے پاس آیا جایا کرتا تھا جب وہ مرض وفات میں تھے۔ تو مرض وفات میں جب مروان ایک بار آیا تو اس نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک سوال کیا کہ ابو ہریرہ آپ یہ بتائیں کہ میرا جب سے آپ کے پاس آنا جانا ہوا ہے تو میں نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ محبت حسین کی بات کرتے ہیں، آپ ہمیشہ حسین کی محبت میں رہتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ مریض تھے، لیٹے ہوئے تھے، لیکن جب سوال کیا تو وہ سمٹ گئے
اور اٹھ کر بیٹھ گئے بستر پر اور پھر بیان کرنے لگے کہ سنو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، ایک مرتبہ ہم لوگ جا رہے تھے، اللہ کے رسول بھی ہمارے ساتھ تھے، اتنے میں چلتے چلتے بچوں کے رونے کی آواز آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا کہ فاطمہ کھڑی ہے اور انہوں نے چادر اوڑھ رکھا ہے اور اسی چادر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب پہنچے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت فاطمہ نے چادر کو ہٹایا تو اندر حسن و حسین تھے جو رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ انہیں پیاس لگی ہے، پیاس کی شدت انہیں ستا رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میرے مشکیزے میں پانی ہے تو حسن و حسین کو پلایا جائے۔ آپ کا مشکیزہ ٹٹولا گیا لیکن اس میں پانی نہ ملا۔ آپ نے کہا کہ اصحاب سے پوچھو کسی کے پاس پانی ہے؟ اتفاق ایسا تھا کہ وہ پیاسے تھے، ان کو بھی پانی کی تلاش تھی، کسی کے مشکیزے میں ایک قطرہ پانی نہ ملا۔ اور ادھر حسن و حسین رو رہے ہیں، بچپن کی حالت ہے، پیاس کی شدت سے رو رہے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ نے جو منظر دیکھا وہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو لیا اور اپنے پہلو پر بٹھایا اور اپنی مبارک زبان حسن کے منہ میں ڈال، امام حسن کے منہ میں رکھ دی۔ اب امام حسن آپ کی زبان چوس رہے ہیں۔ کچھ لمحہ گزرا، اس کے بعد امام حسن کو سکون آ گیا، ان کا رونا بند ہو گیا۔ پھر اس کے بعد امام حسین کو ایک پہلو پر بٹھایا اور انہیں بھی اسی طرح اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں رکھ دی۔ حضرت امام حسین بھی چوس رہے ہیں اور اس طرح کچھ دیر کے بعد ان کا رونا تھم گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور اس منظر کو جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مروان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس منظر کو بیان کیا اور کہا کہ جب میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ حسن و حسین سے اس درجہ محبت کرتے تھے تو میں کیوں نہ حسن و حسین سے ہمیشہ محبت کرنے والا بنوں، میں کیوں نہ حسن و حسین سے محبت رکھوں، میں کیوں نہ حسین کی محبت میں سرشار بنوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے مروان پر واضح کر دیا۔ مروان اس ایسے افراد میں سے تھا، ایسے لوگوں میں سے تھا کہ جو بغض علی میں مبتلا تھے، جو لوگ علی اور خاندان علی اور آل علی سے نفرت کرنے والے لوگ تھے، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ ابو ہریرہ حسین سے محبت نہ کرے، اور سوال کر دیا کہ آخر اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس پر بھی واضح کر دیا کہ اگر رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو حسین سے محبت کرنا ہوگا، اگر رسول سے محبت کا جذبہ ہے تو حسین کی محبت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا۔ محبت رسول کے محبت حسین کے بغیر محبت رسول کامیاب نہیں ہو سکتی، اس محبت کو مکمل نہیں مانا جا سکتا۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب امام حسین کا چرچا ہوتا یا وہ خود ان کا ذکر کرتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے، آنسو بہنے لگتے۔ امام حسین کی اتنی عزت ہی تھی، اتنی محبت ہی تھی، اتنا ادب اور اتنی عظمت ہی تھی کہ لوگ جب امام حسین کا، صحابہ جب امام حسین کا تصور کرتے تھے تو ان کا دل محبت حسین سے بھر جاتا تھا اور ان کی آنکھوں میں حسین کی محبت کے آنسو آ جاتے تھے۔ صحابہ کرام کا تو رویہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب شہادت کے واقعات ہو گئے
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. ظالموں نے آپ کا سر کاٹا, نیزے پر بلند کیا اور ابن زیاد کے دربار میں پہنچے. ابن زیاد کے سامنے سر حسین کو رکھ دیا گیا. صحابہ کرام بھی اس زمانے میں تھے, اس علاقے میں تھے. اکابر صحابہ کرام, بعض جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے, عمر دراز صحابہ کرام بھی موجود تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ جب سر حسین ابن زیاد کے دربار میں حاضر کیا گیا تو وہاں ایک عمر دراز صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. ظالمانہ سلوک سر حسین کے ساتھ بھی کر رہا ہے, بے ادبی کر رہا ہے. اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ سر حسین سامنے ہے اور اس چھڑی سے وہ امام حسین کے منہ پر مار رہا ہے. یہ حرکت لوگ دیکھ رہے تھے اور حضرت زید بن ارقم بھی تھے. برداشت نہ ہو سکا. یہ دربار ابن زیاد کا ظالم کا دربار ہے, ظالموں کی حکومت ہے, ظالموں کا دور ہے, ظالم کے دباؤ میں سارا ماحول ہے. لیکن ایسے حالات میں بھی حضرت زید بن ارقم سے برداشت نہ ہو سکا کہ امام حسین کے لب مبارک کے ساتھ اس طرح گستاخی اور بے ادبی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ابن زیاد اپنی چھڑی کو دور رکھنا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان مبارک لبوں کو چوما کرتے تھے, اپنا مبارک لب ان لبوں پر رکھ دیا کرتے تھے. تو محبت حسین جوش پیدا کر دیتی تھی صحابہ کرام کے اندر. ان کے دلوں میں محبت حسین سرشار ہو جایا کرتی تھی, اس لیے کہ وہ اپنے رسول کو جانتے تھے کہ رسول سے محبت اگر کرنا ہے تو رسول نے جس سے بے پناہ محبت کی ہے اس سے بھی محبت کرنا ہو. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا یہ عظیم پہلو, محبوبیت کا پہلو. آپ کی شخصیت کے بہت سے پہلو میں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا یہ پہلو کہ آپ محبوب ہیں, رسول کے بھی محبوب ہیں, صحابہ کے بھی محبوب ہیں, اور جو رسول کا محبوب ہے وہ اللہ کا محبوب ہے. یہ ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا مقام. اب آج کے عنوان, اس عنوان کے ساتھ, شخصیت کے اس عنوان کے ساتھ ایک اور جز لگا ہوا تھا کہ تعلیمات. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر میں تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کر کے آج کی اس عنوان کو بند کرنا چاہوں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے ہر دور میں قرآن کا درس پیش کرتے تھے. جب آپ اس مقام پر آ گئے لوگوں کو درس دیتے تھے, قرآن کی دعوت دیتے تھے, دین اور اسلام سکھاتے تھے. کربلا کی وہ رات کہ جس کی صبح کو یوم عاشور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, اس رات میں پہرا لگا دیا گیا ہے, یزیدیوں کا پہرا ہے جو اہل بیت کے خیمے کی طرف بھی چکر لگا ہے. حالات اور ماحول کو دیکھ کر خیمے کے اندر جو عورتیں ہیں, جو بچے ہیں, سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی جان وہ گھبرا رہی ہیں, بہت زیادہ گھبرا رہی ہیں کہ کیا حالات بننے والے ہیں. انہیں اپنے حسین کی فکر ستا رہی ہے کہ کیا حالات بننے والے ہیں. اتنا زیادہ خوف, اتنی زیادہ گھبراہٹ وہ محسوس کر رہی ہیں کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے, ان کے قریب آئے اور آپ نے وہاں بھی
ایسے موقع پر بھی آپ اس رات کا اندازہ کریں، یہ شب عاشور ہے کہ جس کی صبح کو وہ سانحہ پیش ہونے والا ہے، اس کی رات۔ ایسے حالات اور ایسے ماحول میں بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خیمے والوں کے سامنے، اپنی پھوپھی کے سامنے قرآن کا پیغام پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ آپ نے کہنا شروع کیا، اتق اللہ واصبری وتعزی بعزاء اللہ واعلمی ان اہل الارض یموتون وان اہل السماء لا یبقون وان كل شيء هالك الا وجه الله الذي خلق الخلق بقدرته ويميته بعزته۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی اپنی پھوپھی جان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور صبر سے کام لیجئے، اور اللہ نے جو مصیبت اتاری ہے اس مصیبت کو اپنا لیجئے، اور یہ جان لیجئے کہ زمین کے تمام رہنے والے مر جائیں گے اور آسمان کے تمام رہنے والے باقی نہ رہیں گے، کوئی ایک بھی آسمان کا باشندہ باقی نہ رہے گا، یہ جتنے ملائکہ فرشتے کوئی باقی رہنے والا نہیں۔ اور یہ جان لیجئے کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر شے ختم ہونے والی اور ہلاک ہونے والی ہے سوائے رب العزت کی عزت، اس کا عزت والا چہرہ کہ جس پروردگار نے مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اور پھر وہ اپنی عزت اور اپنی قدرت سے اسی مخلوق کو مار دے گا، اس کے علاوہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جب مارے گا تو انہیں دوبارہ زندہ بھی فرمائے گا، لہذا اس پروردگار کی عبادت کرو، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ یہ حضرت امام حسین ہیں، اپنے اہل بیت کو یہ پیغام پیش کیا تھا، اور جب یوم عاشور آ گیا، جمعہ کا دن ہے، سامنے لشکر تیار ہے حضرت امام حسین پر حملہ کرنے کے لیے، تو حضرت امام حسین کو اپنی جان کا ڈر نہیں لگا ہوا، وہ لشکر سے گھبرا نہیں رہے، بلکہ انہیں ترس آ رہا ہے ان لوگوں کی عاقبت پر جو آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور حملہ کر کے انہیں اذیت پہنچا کر اپنی عاقبت برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ امام حسین کو ان پر ترس آ رہا ہے، اس لیے ان کو بھی نصیحت کرنا شروع کیا اور ان کے سامنے بھی اپنا پیغام پیش کیا اور کہا کہ اے لوگوں، کیا تمہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور آج روئے زمین پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں ہے۔ میں تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ یہ پیغام پیش کر رہے ہیں، ان کی توجہ دلا رہے ہیں، انہیں جھنجھوڑ رہے ہیں، اور پھر آگے ارشاد فرمایا، انہیں سمجھایا کہ میرے والد محترم علی ہیں، جعفر ذوالجناحین میرے چچا ہیں، حمزہ سید الشہداء میرے والد کے چچا ہیں، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے؟ لہذا اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر میری بات سچی ہے، میں اپنی بات میں سچا ہوں، تو یہ حق ہے کہ میں سچا ہوں، اس لیے کہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور اگر تم کو اعتبار نہیں ہے تو تمہارے درمیان، تمہارے سماج میں جو جلیل القدر صحابہ ہیں، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت زید بن ارقم اور اس طرح کے جو اکابر صحابہ ہیں، ان سے دریافت کرو کہ میں کون ہوں۔
میرے بارے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہذان سیدہ شباب اہل الجنہ کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ تم معلوم کرو کہ میں کون ہوں، میرا تعلق کس خاندان سے ہے، لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا خون بہا کر تم اپنی عاقبت برباد مت کرو۔ آپ نے یہ کہا کہ کیا یہ چیزیں، یہ باتیں میرا خون بہانے سے تمہیں نہیں روکتی؟ یعنی میرا خون اگر اب بھی بہانے پر تم لوگ تلے ہوئے ہو تو گویا تم اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو۔ حضرت امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم میرے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہوگے، مجھ پر حملہ کرو گے تو میں بھی تم کو ماروں گا، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اپنی عاقبت برباد مت کرو، مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، اس لیے کہ مجھ پر اس طرح سے حملہ کرنا اور میرا خون بہانا گناہ عظیم ہے، اس گناہ عظیم کے مرتکب ہو کر تم اپنی عاقبت کو برباد مت کرو۔ جن لوگوں نے حضرت امام حسین کا خون بہایا، ان کے خلاف جنگ کے لیے آئے، اس میں جو مدد کی، جس طرح سے ساتھ دیا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل امام حسین کی اذیت اور درد کا باعث بنا، وہ سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، وہ دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون ہے۔ قرآن نے بہت واضح کر دیا اس بات کو۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا، کہ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تو اللہ نے ان سب پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیج دی ہے، اور کل قیامت کے دن ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار رکھا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو جو اذیت پہنچائے اس کا یہ حال ہوگا، وہ ملعون ہے دنیا اور آخرت میں، وہ رب کی رحمت سے دور ہے۔ تو مجھے بتایا جائے کیا یہ بات تاریخ اور حدیث اور سیرت کے حوالے سے اور حالات صحابہ کے حوالے سے واضح نہیں ہو جاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کی اذیت سے اذیت محسوس کرتے تھے، ان کے درد کو اپنا درد سمجھتے تھے، ان کے غم کو اپنا غم سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر سے گزر رہے تھے، گھر کے اندر سے رونے کی آواز آئی، آپ گھر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ حسین بچپن کا عالم ہے، بستر پر ہے، رو رہے ہیں، آپ نے گود میں اٹھایا اور حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس کا رونا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے۔ حسین کا رونا، بچپن کی حالت میں رونا، جب رسول کی اذیت کا سبب ہے تو خون بہانا کس قدر اذیت اور درد کا سبب بنا ہوگا اس کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے بھی امام حسین کے لیے تکلیف اور اذیت اور درد کا ماحول بنایا، ان سارے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بس اسی بات پر میں آج کی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ